السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ اگر اللہ سے ہم نے تعلق قائم کرنا ہے تو اللہ سے تعلق کو یا اللہ سے تعلق میں جو چیزیں جو اس کو کانٹراڈکٹ کرتی ہیں یا اس تعلق کو کمزور کر دیتی ہیں یا ختم کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اس سے اپنے دل کو فارغ کیا جائے اور خالی کیا جائے۔ ان میں سے ایک دنیا کی محبت ہے، اور دنیا کی محبت کو اس کی حقیقت کو جان کے اور اسی طرح موت کو یاد کر کے کثرت سے دنیا سے بے رغبتی اور دنیا کی کراہت انسان کے یا دنیا سے انسان دل نہ لگائے، یہ سوچ اور یہ فکر انسان کے دل میں آتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک چیز ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے دل میں ان تمام تعلقات کو قطع کر دینا چاہیے کہ جو اللہ کے علاوہ ہم نے وہ تعلقات بنا کے رکھے ہوئے ہیں، وہ تعلقات کہ جو صرف میں اللہ سے نبھاتا ہوں، وہ تعلقات جو عبودیت والے تعلقات ہیں، وہ تعلقات کہ جس تعلقات کی بنیاد پر میں ان سے امیدیں لگاتا ہوں، ان سے امیدیں وابستہ کرتا ہوں، ان سے ایکسپیکٹیشنز لگا کے رکھتا ہوں، اور ان سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ مجھے کچھ امپورٹنس دیں یا ویلیو دیں، اور میں ان کو راضی کرنے کے لیے ہر وہ کوشش کرتا ہوں چاہے مجھے اپنے رب کی نافرمانی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ تو اس طرح کے تعلقات کو اپنے دل سے ختم کیجئے، اس سے اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا اور قائم ہوگا۔ تو لہٰذا لوگوں سے تعلق کو قطع کرنا اور اس سے اپنے دل کو خالی کرنا اور آزاد کر دینا، یہ ڈسکلیمر کے طور پر ہی میں بتاتا چلوں کہ یہ وہ تعلقات سے مراد یعنی ایسے تعلقات ہم نے قطع نہیں کرنے جو ہمارے مثال کے طور پر جو ہمارے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، ان سے میل جول رکھنا ہے، ان سے ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا برتاؤ کرنا ہے، ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنا ہے، ان سے رشتہ داریاں نبھانی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ تعلقات قطع نہیں کرنے ہیں، بلکہ وہ تعلقات قطع کرنے ہیں کہ جن تعلقات کو نبھانے سے اللہ سے تعلق میں کمزوری آتی ہے، یہ اللہ سے تعلق پر حرف پڑتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں نا تو یہ جو ہم نے جو لوگوں کے ساتھ تعلقات بنائے ہوئے ہیں، اور ہم عموماً جو لوگ کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں، مثال کے طور پر بزنس میں تعلقات بناتے ہیں کہ یار اس سے تعلق بنا کے رکھو، وہ بندہ کام آئے گا، اور اس سے تعلقات بنا کے رکھو مصیبت میں یا پریشانی میں وہ سورس کام آئے گی، سورس بناؤ۔ اسی طرح اس کو اتنا دو کیونکہ وہ بھی تمہیں اتنا دے گا، یا اس نے مجھے اتنا دیا تھا لہٰذا میں بھی اس کو اتنا دوں۔ تو اس طرح کے تعلقات قائم کرنا، اور پھر جب اس طرح کے انسان تعلقات قائم کرتا ہے تو ان سے امیدیں بھی زیادہ لگاتا ہے، ان سے ایکسپیکٹیشنز بھی، کیونکہ میں نے آپ سے تعلق قائم کیا ہے ایسا، تو اب اس کی وجہ سے میں آپ سے کچھ ایکسپیکٹیشنز رکھتا ہوں، اور ظاہر سی بات ہے انسان کمزور ہے، انسان محتاج ہے، اور اگر وہ ایکسپیکٹیشنز پہ میری ایکسپیکٹیشنز پہ جو کہ میں نے رکھی ہیں اس پر اگر وہ پورا نہیں اترے گا تو پھر میں اس سے ہوگا کیا؟ میں اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤں گا، میں ہی ڈپریشن میں جاؤں گا، میں ہی برا مانوں گا، میں ہی ہرٹ ہوں گا۔ تو اول تو سٹارٹ میں نے کیا تھا، اور پھر اس کا نتیجہ بھی میں بھگتتا ہوں، اور پھر میں اس سے قطع تعلق ہی کرتا ہوں۔ لہٰذا فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ من عرف الناس استراحا، کہ اگر جو بندہ لوگوں کو جان لے وہ سکون میں رہتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ بڑا گہرا سٹیٹمنٹ ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ لوگوں کی حقیقت کو جانتا ہے کہ لوگ کیسے ہیں، لوگ کتنے ڈیپینڈنٹ ہیں، لوگ کتنے محتاج ہیں، اور محتاج تو میں بھی ہوں، تو کیا میں اپنی محتاجگی کو یا میں اپنے فقر کو دور کرنے کے لیے میں اپنے جیسا اور دوسرا فقیر ڈھونڈوں گا، اپنے جیسا دوسرا ڈیپینڈنٹ یا محتاج ڈھونڈوں گا کہ جو میرے فقر اور ڈیپینڈنسی کو ختم کرے گا، یا پھر میں اس ذات کی تلاش میں نکلوں گا، اس ذات سے تعلق قائم کروں گا کہ جو میرے جیسا ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، جس میں میرے جیسا فقر نہیں ہے، بلکہ جو غنی ہے، جو انڈیپینڈنٹ ہے، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا،
جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے پالا، جس نے میرے رزق کا ذمہ لیا، تو لا محالہ میں اسی سے تعلق قائم کروں گا۔ لہٰذا یہ جو فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ لوگوں کی حقیقت کو جان لے کہ لوگ سارے کے سارے فقیر ہیں نا اللہ کے در کے، کوئی بھی، کیا کوئی ہم میں سے کوئی اپنی بیماری کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ کیا کوئی اپنی موت کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ کیا اس نے اپنی ہائٹ خود چوز کی ہے؟ کیا اس نے اپنی رنگت خود سلیکٹ کی ہے؟ کیا اس نے اپنے والدین خود سلیکٹ کیے ہیں؟ کیا مصیبتیں اور پریشانیاں جو اس پر آتی ہیں کیا وہ اس کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ کیا وہ بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟ جب انسان کھانا اپنے اندر ڈائجسٹ کرنے کے لیے اور پھر اس کو سٹول پاس کرنے کے لیے، ایز اے سٹول پاس کرنے کے لیے اس کا اس پر کنٹرول نہیں ہے، اگر کھانا اس کا اٹک جائے نا، تو اگر کھانا اس کا اٹک جائے تو کنٹرول نہیں ہے اس کے پاس۔ کسی نے غالباً ہارون رشید نے کسی ایک واعظ یا واعظ و نصیحت کرنے والا ہے کہ کوئی عالم دین اس سے کہا کہ نصیحت کرو، تو اس شخص نے کہا کہ یہ پانی کا گلاس ہے، امیر المؤمنین یہ پانی کا گلاس ہے، یہ پانی کا گلاس اگر یہ آدھا گلاس آپ پئیں اور یہ آپ کے حلق سے نہ اترے، یہ آپ کے حلق سے نہ اترے، تو اس پانی کو اپنے حلق، ظاہر سی بات ہے کہ جب پانی حلق میں پھنس جاتا ہے تو انسان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، تو اس پانی کو اپنے حلق سے اتارنے کے لیے آپ کیا دے سکتے ہو؟ ہارون رشید نے جواب دیا، اپنی آدھی حکومت دے دوں گا۔ پھر کہا اور یہ اتر جائے تو اس کو ایز اے ویسٹ یورین پاس کرنے کے لیے تم کیا دے سکتے ہو؟ کا آدھی حکومت یورین پاس کرنے کے لیے بھی دے سکتا ہوں۔ تو کہا کہ ہارون رشید امیر المؤمنین میں نہیں دیکھتا مگر آپ کی حکومت ایک پانی کا گلاس کے برابر ہے۔ یہ انسان کی حقیقت ہے، کتنا محتاج ہے۔ اب وہ خلیفہ امیر المؤمنین، کئی مملکتوں کا بادشاہ، اس کی کیفیت یہ ہے کہ پانی ڈائجسٹ اگر وہ نہ کر سکے تو اپنی ساری ویلتھ دے دے۔ تو بھائی میں کس سے ایکسپیکٹیشنز لگا رہا ہوں؟ میں کس سے امیدیں وابستہ کر رہا ہوں؟ کہ جس کو اپنے آپ پر خود کنٹرول نہیں ہے، جو گندگی اور غلاظت اپنے پیٹ کے اندر لیے گھومتا ہے، تو ایک ڈیپینڈنٹ امیدیں یا ایکسپیکٹیشنز اس سے لگاتا ہے، یہ اعتماد اور ٹرسٹ اس پہ کرتا ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ ہے، اور وہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ سارے کے سارے ہم اللہ کے در کے فقیر ہیں، سارے کے سارے انسان ہیں، مخلوق ہیں اللہ کی۔ ہم نے تو اپنا آپ کو وجود نہیں بخشا، ہم اپنی مرضی سے مر نہیں سکتے، ہم اپنی مرضی سے بڑے نہیں ہو سکتے، ہم اپنی مرضی سے کھانا ہضم نہیں کر سکتے، ہم اپنی مرضی سے کیا کر سکتے ہیں؟ تو جناب بات یہ ہے کہ فضیل بن عیاض کا جو ہے نا بہت گولڈن سٹیٹمنٹ ہے کہ جو لوگوں کی حقیقت کو جان لے اس طرح، تو وہ سکون میں آ جاتا ہے۔ یعنی سکون میں کیا مطلب؟ کہ لوگوں کی حقیقت اگر اس کے سامنے ہو تو وہ پھر در بدر کبھی فلاں کے آگے جھک رہا ہے، کبھی فلاں سے مانگ رہا ہے، کبھی فلاں سے امیدیں وابستہ کر رہا ہے، کبھی فلاں سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے۔ اس طرح ہے نہیں، ان چیزوں سے انسان آزاد ہو جاتا ہے، ان چیزوں انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ تو یعنی کنفیوز، ڈپریشن میں ہر وقت اضطراب اور ٹینشن میں، تو وہ شخص رہتا ہے نا کہ یار اس کو بھی خوش کرنا ہے، فلاں کو بھی خوش کرنا ہے، فلاں کی بھی ڈیمانڈز پوری کرنی ہے، فلاں کو بھی جواب دینا ہے، فلاں کو بھی خوش کرنا ہے، فلاں کو اگر جواب نہ دیا تو یہ میری روزی روک لے گا گویا کہ، یا یہ میرا ستیہ ناش کر دے گا۔ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن عباس، بچے تھے وہ، کیا نصیحت کی؟ یا غلام احفظ اللہ یحفظ کا، اے بچے اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ امامک،
اللہ کے دین کی حفاظت کر، تو ہمیشہ ہمیشہ اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، ہمیشہ اللہ کو سامنے پائے گا، یعنی اللہ کی مدد تیرے ساتھ ہوگی، اللہ کی نصرت تیرے ساتھ ہوگی۔ کبھی کوئی زندگی میں پریشانی، تکلیف، پریشانی، تو نے صرف صبر کرنا ہے، اللہ سے امید لگانی، اللہ سے دعا کرنی، اللہ کو پکارنا ہے، پھر دیکھ اللہ کو تو ہمیشہ اپنے سامنے پائے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ کے دین کی حفاظت۔ اللہ کے دین کی حفاظت کیا ہے؟ اللہ کے دیے گئے احکامات کو بجا لانا، اور اس نے جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جانا۔ پھر آگے جو فرمایا، جو میرا مقصد ہے اس حدیث کو بیان کرنے کا، وہ یہ ہے کہ اے بچے جان، اعلم کہ ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا ما كتبه الله لك، کہ اگر پوری امت، ایوری ون ان دس ورلڈ، ہر بندہ جمع ہو جائے کہ تجھے کوئی فائدہ پہنچا سکیں، تجھے کوئی خیر پہنچا سکیں، یہ سارے کے سارے مل کے تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے الا یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے تیری تقدیر بنا لکھ دیا ہو۔ اور یہ سارے کے سارے ایک پرائم منسٹر یا ایک گورنمنٹ یا ایک پولیس والا یا ایک فلاں میرا باس یا میرا امپلائر یا میرا بڑا یا میرے والد یا میری والدہ یا میرا ہسبینڈ یا میری وائف یا میرے بچے، کوئی بھی، سارے کے سارے جمع ہو جائیں تجھے نقصان پہنچانے کے لیے، وہ نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کہ جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر بنا لکھ دیا ہو۔ یعنی اللہ کی تقدیر، اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی انسان دوسرے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، کوئی خیر نہیں پہنچا سکتا، کوئی برائی نہیں پہنچا سکتا۔ لہٰذا جب خیر اور برائی، یعنی جب ان تمام لوگوں کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے، پیشانی کے بال اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، کہ میں بے شک اپنے رب پر اعتماد کرتا ہوں، اپنے رب پر توکل کرتا ہوں، جو میرا بھی، اللہ پر توکل کرتا ہوں جو میرا بھی اور تمہارا رب ہے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ ما من دابۃ الا آخذ بناصیتها، کہ کوئی جاندار نہیں ہے، یہ ماں اور پھر بعد میں الا آیا، یعنی حصر کا معنی آ رہا ہے، کوئی، مطلب یہ ہے کوئی جاندار نہیں ہے، کوئی چلنے والی چیز نہیں ہے، کوئی کریچر، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہو، مگر یہ کہ اس کی پیشانی کے بال اللہ کے ہاتھ میں، پیشانی کے بال یعنی اللہ کے ہاتھ میں، یہ پیشانی کے بال کہ جہاں سے انسان کو کنٹرول کیا جاتا ہے، جہاں سے انسان کو کنٹرول کیا جاتا ہے، یعنی ہر انسان کا کنٹرول اللہ کے پاس ہے۔ تو کیا خیال ہے کہ میں انسانوں کو خوش کرتا پھروں اور اپنی مرادیں اور امیدیں ان سے وابستہ کروں اور مرادیں ان سے مانگوں، یا پھر ایک اللہ واحد القہار سے اپنی امیدیں لگاؤں، اسی پر توکل کروں، اسی سے تعلق قائم کروں، اسی پر بھروسہ کروں، اسی سے محبت کروں، اسی سے ڈروں؟ جب تمام لوگوں کی پیشانیاں اس کے ہاتھ میں ہیں تو پھر میں کسی سے کیوں مانگوں، میں کسی سے کیوں سوال کروں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو نصیحت کی تھی، کسی سے کبھی سوال نہ کرنا، کبھی کسی سے سوال نہ کرنا، جیسے کہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی نا عبداللہ بن عباس والی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ احفظ اللہ تجدہ امامک اذا سألت فاسأل اللہ، بیٹا جب سوال کرنا صرف اللہ سے کرنا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد کے لیے پکارنا تو صرف اللہ کو پکارنا اور کسی کو نہیں، مدد کرنے پر صرف اور صرف اللہ قادر، اللہ کے علاوہ اور کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ یہ لوگوں سے مانگنا چھوڑ دیں، لوگوں سے امیدیں وابستہ کرنا چھوڑ دیں۔ ایک انسان ویسے تو انسان جو ہے وہ ایک بڑی عمر میں جب پریکٹیکل لائف میں آتا ہے اور تجربے والی زندگی میں آتا ہے تو پھر انسان کی زندگی کچھ کو جلدی کچھ کو بہت لیٹ یہ درس دے دیتی ہے اور یہ لیسن سکھا دیتی ہے کہ انسان اکیلا ہے، انسان کے ساتھ کوئی نہیں ہے، انسان اکیلا ہے، انسان پیدا اکیلا ہوا تھا، انسان اس زندگی میں اکیلا ہے، کوئی نہیں، چاہے وہ قریبی رشتہ داری، کوئی باپ ہی کیوں نہ ہو، ماں ہی کیوں نہ ہو،
انسان ایک موقع، ایک اللہ تعالیٰ ایک انسٹنٹ، ایک واقعہ، ایک ایونٹ، ایک کئی ایسی چیزیں ایسی دکھاتا ہے کہ جہاں پہ انسان کو یہ پتہ چلتا ہے یار میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں کھڑا میرے ساتھ، میرا باپ ہی کیوں نہ ہو، میری ماں ہی کیوں نہ ہو، میرے بچے ہی کیوں نہ ہو، میری بیوی یا میرے ہسبینڈ ہی کیوں نہ ہو. کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ جہاں پہ انسان ہی فیلز alone by himself, all lonely, یعنی he feels he has nothing with himself along by his side except اللہ. اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں اس کے پاس. ایسا وقت آتا ہے تو کچھ لوگوں کو جلدی یہ درس مل جاتا ہے، کچھ لوگوں کو دیر سے ملتا ہے کہ جب پوری زندگی گزار دی تو پھر وہ آگے اپنی جنریشنز کو بتاتے ہیں بیٹا کبھی لوگوں سے امیدیں نہ قائم کرنا، کبھی لوگوں کے ساتھ، کبھی لوگوں سے کچھ ایکسپیکٹیشنز نہ رکھنا. تو اس زندگی میں اکیلا ہے، اکیلا ہی لڑنا، یعنی اکیلا ایسے مراد یہ ہے کہ تیرے ساتھ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. لہٰذا اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اللہ سے مدد حاصل کرتے ہوئے، لوگوں سے نہ مانگنا، اکیلا اس زندگی کو گزارنا، اکیلا اسٹرگل کرنا. اللہ تیرے ساتھ ہے، اللہ جس کے ساتھ ہے، جس کے ساتھ اللہ اس کے ساتھ سب ہے، جس کے ساتھ اللہ نہیں اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. تو لہٰذا حدیث میں کہنا کہ جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما والی حدیث ہے کہ جب بھی سوال کرنا، جب بھی سوال کرنا اللہ سے کرنا. جب سوال کرے اللہ سے کرے، جب تو مدد مانگے اللہ سے مانگنا. تو لوگوں سے انسان کو ایکسپیکٹیشنز نہیں لگانی چاہیے. لوگوں کو اگر انسان لوگوں کی حقیقت، اچھا لوگوں کی حقیقت یہ بڑی عجیب بات ہے، جیسے کہ ابھی بات کی کہ لوگوں کی حقیقت پہچانتے ہوئے انسان کو پتہ نہیں کیوں انسان ایک جگہ سے ٹھوکر کھاتا ہے، امید وابستہ کرتا ہے، اس کو وہاں سے جواب نہیں ملتا تو کیوں لیسنز حاصل نہیں کرتا، اس کو چھوڑ کے دوسرے سے تعلق قائم کر لیتا ہے، دوسروں سے امید وابستہ کرتا جاتا ہے، ہر جگہ سے اس کو رسپانس نہیں ملتا. پھر جا کے یا تو وہ لونلی اور فیل کرتا ہے اور ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کیونکہ اس نے پوری زندگی اپنے رب کو نہیں پہچانا نا. اللہ سے پہلے سے تعلق قائم کر لیتا تو ابھی وہ اس مقام پر تھوڑی. اور اکثر کے ساتھ یہ حال ہوتا ہے، ایک زندگی کا ایک لمبا عرصہ گزار دیا لوگوں کو خوش کرتے ہوئے، لوگوں کو یعنی لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز اور لوگوں سے امیدیں باندھتے ہوئے، لوگوں سے تعلق قائم کرتے ہوئے، اور پھر اللہ سے تعلق قائم تو نہیں کیا تھا، اللہ سے تو کوئی یاری نہیں لگائی تھی، اللہ سے دوستی نہیں کی تھی. پھر جب لوگوں سے ان کو کوئی رسپانس نہیں ملتا تو پھر وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کا بھی اللہ ایک وہ ذات بھی موجود ہے کہ جس کے ساتھ میں اگر تعلق قائم کروں. تو بہرحال جتنا انسان جلدی پہچان لے اتنا اس کے لیے بہتر ہے. بھئی بندہ پیدا اکیلا ہوا ہے، دنیا لڑنا اس سے خود ہی اکیلے ہیں اللہ کی مدد سے. قبر میں اکیلا دفن ہوگا، سب چھوڑ کے چلے جائیں گے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان کو دفنا کے، یعنی لوگ انسان کے ساتھ قبر میں، انسان جب فوت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ چیزیں جاتی ہیں، اس کے ساتھ اہل و عیال بھی جاتے ہیں. اہل و عیال تو لوٹ جاتے ہیں، اس کے ساتھ جو عمل ہوتے ہیں وہ رہتے ہیں اس کے. تو عمل یعنی انسان، 3 چیزیں انسان کے ساتھ جاتی ہیں، 2 واپس لوٹ جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ قبر میں رہتی ہیں. ایک اس کا مال دولت ہے، دوسرا اس کی رشتہ داریاں ہیں، یہ بھی لوٹ جاتے ہیں، سب چلے جاتے ہیں. جو اس کے ساتھ، جو کہ قبر کی وحشت میں، حتیٰ کہ احادیث میں آتا ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کو دیکھے گا، یعنی جو روشن چہرہ ہوگا اور اس کو دیکھ کے وہ خوش ہو جائے گا اور پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ جواب دے گا میں تیرا نیک عمل ہوں. یہ اللہ کے ساتھ جو تعلق قائم کر کے اعمال کیے تھے یہی کام آئیں گے. اور جو بد عمل ہوگا وہ انتہائی قبیح اور بدصورت شکل میں ایک شخص کو دیکھے گا، پوچھے گا اور گھبرا جائے گا اور کراہت محسوس کرے گا تو کون ہے؟ کہے گا میں تیرے برے اعمال ہوں. تو بھائی یہی چیزیں کام آنے والی ہیں. اللہ سے جو تعلق ہے نا، یہ ایسا تعلق ہے کہ جو نہ صرف اس دنیا میں ہے بلکہ موت کے وقت بھی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا میرا رب اللہ ہے، اللہ سے، میرے رب سے اللہ سے تعلق قائم کیا ہوا ہے، خالص اللہ کے آگے جھکتا تھا، اللہ سے امیدیں وابستہ تھیں، اللہ سے توکل تھا، اللہ سے محبت تھی، خشیت الہی تھی۔ ربنا اللہ، اس نے اللہ کو، جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، لوگوں سے بڑی ماریں کھائیں، لوگوں نے بڑا ان کو ڈس اپوائنٹ کیا، لوگوں نے بہت ہرٹ کیا، اللہ سے تعلق میں آج نہیں ہے، کیونکہ اللہ سے تعلق تھا نا اصل تو۔ ثم استقاموا، ڈٹ گئے، اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ ان پر اترتے ہیں۔ کئی مفسرین نے فرمایا کہ موت کے وقت جب انسان بالکل اکیلا، وحشت میں ڈرا ہوا، سکرات الموت، اور کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے، جس کے ساتھ دنیا میں دوستوں کے ساتھ، فیملی، بیوی، بچے، کوئی نہیں، اکیلا، اس وقت ملائکہ اترتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ نہ خوف کر، کوئی ڈونٹ فیئر، کوئی خوف نہیں، ولا تحزنوا، خوف کہتے ہیں مستقبل کا، یہ جو تو ڈرا ہوا ہے کہ آگے کہاں جا رہا ہوں میں، فیوچر کا جو خوف ہے نا وہ نہ کر، فیوچر کا کوئی خوف نہیں، اب بس فری ہے تو، اب رب کی رضا ہے، جنتیں ہیں، قبر میں جنت کا باغ ہے، کوئی خوف نہیں، ولا تحزنوا، اور جو تو چھوڑ کے آیا نا دنیا کی زندگی میں، جو لوگوں نے تجھے ہرٹ کیا ہے، تکلیفیں دی ہیں، مصیبتیں، پرابلمز، چیلنجز، جو کچھ دنیا کی زندگی میں تو مصیبتیں جھیل کے آ رہا ہے، ولا تحزنوا، کوئی غم نہ کر، بس وہ گزر گیا، اس کی ٹینشن نہ لے، بیوی بچے چھوڑ کے آیا، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ دیکھ لے گا، ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور کنگریچولیشنز، مبارک ہو، خوشخبری ہو تمہیں جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا نا، نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرشتے کہیں گے، یہ فرشتے یہ ہمارے دوست ہیں اس دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، جب ہمارے پاس کوئی نہیں ہوگا نا اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو نازل کر دے گا، یہ تیرے دوست ہیں، تو فرشتے کہیں گے نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تو تیرے اس دنیا کی زندگی میں دوست تھے، تجھے نیک اعمال کی طرف موٹیویٹ کرتے تھے، اور آخرت میں بھی تیرے دوست ہیں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم تیرے ساتھ ہیں، اللہ نے ہمیں تیرے لیے بھیجا ہے، کوئی گھبرانا نہیں ہے، تو ہم تیرے دنیا میں اور آخرت میں دوست ہیں۔ تو بہرحال یہ تو وہ ہوگا نا کہ جس نے اللہ سے تعلق قائم کیا ہوگا، تو وہ اکیلا نہیں ہوگا۔ تو بہرحال انسان دنیا میں اکیلا ہے، اس نے قبر میں اکیلا جانا ہے، اور کل کو اللہ کے سامنے اکیلا پیش ہونا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک نے اللہ کے سامنے اکیلا آنا ہے، کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا مطلب جانتے ہو؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس دنیا میں اس نے اپنے رب کو خوش کیا، گناہوں سے روکا رہا، لوگ عیاشیوں میں تھے، لوگ پارٹی کر رہے تھے، لیکن اس کا اللہ سے خوف تھا، اللہ سے تعلق تھا کہ میں کل کو وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ میں کل کو اللہ کے سامنے پیش کیا جاؤں گا، اس کا ڈر تھا کہ اللہ کو کیا جواب دوں گا، اگر میں نے غلط کام کیے، میں نے گناہ کے کام کیے، میں نے شراب پی، میں نے میوزک، موویز، بد نظری، پورنوگرافی، شرک، کفر، بدعات، یہ میں نے کیے، تو کل کو میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کہ میں کیا جواب دوں گا۔ تو جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور یہ وہ کون شخص ہے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے؟ کہ جس نے اپنی نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے آپ کو روکا، اپنے نفس کو روکا، کنٹرول کیا، کس چیز سے؟ عن الہوا، ڈیزائرز، خواہشات سے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ڈیسٹینیشن ہے، اس کا ابوڈ، اس کا فائنل ڈیسٹینیشن، اس کی جگہ، کتنی بہترین جگہ ہے، کتنی بہترین جگہ ہے۔ تو بھائی اس دنیا میں انسان اکیلا ہے، ڈونٹ ایکسپیکٹ فرام ادرز، ڈونٹ اسپوائل یور ریلیشن شپ وتھ اللہ دوسروں کی وجہ سے، ڈونٹ کمپرومائز ایور یور ریلیشن شپ وتھ اللہ بیکاز آف پلیزنگ ادرز، بیکاز آف میکنگ ادرز ہیپی۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من ارض اللہ بسخط الناس، کہ جو اللہ کو راضی کرتا ہے لوگوں کو ناراض کر کے، اللہ تعالیٰ
اس سے راضی ہو جاتا ہے اور ایونچولی لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہے. وہ من اور جو شخص اللہ کو ناراض کرتا ہے، جو شخص اللہ کو ناراض کرتا ہے لوگوں کو خوش کر کے، یعنی لوگوں کو خوش کر کے اللہ کو ناراض کرتا ہے. من ارض الناس بسخط من ارض اللہ بسخط الناس من ارض الناس بسخط اللہ، کہ جو اللہ کو ناراض کرتا ہے لوگوں کو خوش کر کے، اللہ اسے ناراض ہو جاتا ہے. اور جو وہ صبح شام لوگوں کو راضی کر رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اس سے ایونچولی لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دیتا ہے. تو اس لیے اس کو پھر رسپانس نہیں ملتا لوگوں سے اور وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. تو بھائی اللہ وہ ذات ہے کہ وہی بگڑی بنائے گا، وہی رزق دیتا ہے، وہی لاچاروں کی دعاؤں کو سنتا ہے، وہی میرا رب ہے، وہ میرا پالنے والا ہے. میں اس سے اپنا تعلق بنا لوں، وہی تعلق کام آئے گا اس دنیا میں، موت کے وقت، موت کے بعد قبر میں اور آخرت میں. وہی تعلق ہمیشہ کا تعلق ہے. وہ تعلق کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ تعلق فانی نہیں ہے. باقی اللہ کے علاوہ جتنے تعلقات ہیں سارے کے سارے فانی ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں سے مانگتا رہتا ہے نا، لوگوں سے اپنی امیدیں وابستہ کرتا ہے، تو لوگوں کے نزدیک اس کی ویلیو اور قدر کم ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ اگر پانی کے گلاس کا بھی اگر آپ لوگوں کے محتاج ہیں نا، تو لوگوں کے ذہنوں میں آپ کی ویلیو گر جاتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا کہ مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جس سے اللہ بھی محبت کرے مجھ سے، اور یعنی مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جس سے اللہ بھی محبت کرے اور لوگوں کے ہاں بھی محبوب ہو جاؤں، لوگ بھی مجھ سے محبت کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذھب فی الدنیا یحبک اللہ، اذھب فی الدنیا یحبک اللہ، کہ دنیا سے بے رغبتی کر لے، دنیا میں لگاؤ نہ رکھ، دنیا سے بے رغبتی کر، اللہ تجھ سے محبت کرے گا. وہی جو میں نے جو پچھلے لیکچرز دیے نا، وہ اسی بنیاد پر کہ دنیا کی محبت جب نکلے گی نا، دنیا سے بے رغبتی ہوگی، تو پھر اللہ کی محبت اور اللہ سے تعلق قائم ہوگا. اور وَاذْهَدْ فِي مَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسِ، کہ لوگوں کے پاس جو مال دولت، اس سے تو بے رغبتی، اس سے کوئی کنسرن نہ ہو تجھے، اس سے بے رغبتی برت کہ لوگوں کے پاس کیا ہے، لوگوں کے پاس کتنا بینک بیلنس ہے، لوگ کیا کما رہے ہیں، اس نے اس مہینے کتنا کمایا، اس کا پروفٹ کتنا ہے، اس کی بیلنس شیٹ، اس کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ کیا ہے. چھوڑ اس کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں، اس کا گھر کہاں ہے. لوگ پوچھتے نا کہ دیکھیں، مطلب لوگ ایک بندے کی ویلتھ کے سٹیٹس کو جاننے کے لیے پوچھتے ہیں کہ کون سی گاڑی رکھی جناب آپ نے، کتنی گاڑیاں ہیں، کہاں رہ رہے ہیں جناب آپ، کون سی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ، تاکہ اس بندے کو جانا جائے کہ یہ کتنا پیسے والا ہے. فرمایا کہ بی لیسٹ کنسرنڈ اباؤٹ پیپل، اذھب فی ما عند الناس، لوگوں کے پاس جو ہے نا اس سے تو آف ہو جا، اس سے تو کنسرن نہ رکھ، اس سے تو بے رغبت ہو جا. یحبک الناس، تو پھر لوگ تجھ سے محبت کریں گے. ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اس وجہ سے کہ دیکھیں مال جو ہے نا، مال لوگوں کو محبوب ہے، اور آپ ان کی محبوب چیز میں انٹرفیئر کرنے کی اگر کوشش کریں گے، اس سے سوالات کرنے کی کوشش کریں گے، اس میں انٹرسٹ لینے کی کوشش کریں گے، تو لوگوں کے نزدیک آپ کی ویلیو گر جائے گی، آہستہ آہستہ گر جائے گی لوگوں کی ویلیو، یعنی آپ کی ویلیو لوگوں کے نزدیک گر جائے گی. کیونکہ یہ آپ کے اس معاملے میں انٹرفیئر کر رہا ہے جو آپ کو محبوب ہے. تو لہٰذا لوگ یہ ویسے بے پرواہ ہو جائیں لوگوں سے یعنی لوگ کیا دے سکتے ہیں، لوگوں کے فائنینشیل سٹیٹس کو جان کے ایک انسان کو کیا ملے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ بندے کے حسن اسلام پر دلیل ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کا کنسرن نہیں ہے. کیا کنسرن ہے میرا، اس کا کتنی کمائی ہے، اس کی کتنی سیلری ہے، یار معلوم تو کروں کتنا کماتا ہے. اس کو چھوڑ دیں، لوگوں سے محبت چاہیے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس چیز، یعنی ہم الٹا سمجھتے ہیں، حالانکہ لوگ، اور یقیناً ایک عرابی نے پوچھا کہ اس بستی کا سید کون ہے، من سید هذه القریہ، اس بستی کا سید کون ہے.
جواب دیا الحسن، حسن رحمہ اللہ اس بستی کے سید ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ کس وجہ سے وہ سید، یعنی اعرابی نے پوچھا کس وجہ سے سید بنے ہیں، وجہ کیا بنی؟ تو لوگوں نے کہا کہ احتاج الناس الی علمہ واستغنا ہوا عن دنیاہم، کہ لوگ اس کے علم کے محتاج ہوئے اور یہ بندہ ان کی دنیا سے بے رغبت ہوا. تو لوگ ان سے، یعنی لوگوں کا سید بن گیا. تو لوگوں کے مال و دولت سے جو ہے نا اس کی طرف اتنی توجہ نہ کرے، اس کی طرف اتنی اٹینشن نہ دیا کریں. بہرحال اللہ سے تعلق قائم کرنا اور لوگوں سے امیدیں وابستہ نہ کرنا، اصل جو اس لیکچر کا جو حاصل ہے نا وہ یہی ہے. اب میں آپ کے سامنے کچھ آیات سورہ نمل کی رکھوں گا کہ جس سے ہم اپنے رب کو پہچانیں اور اسی سے تعلق وابستہ کریں اور لوگوں سے جو ہے نا امیدیں چھوڑ دیں. تو میں آپ کے سامنے کچھ آیتیں تلاوت کروں گا. سورہ نمل کی آیت نمبر 60. اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنے بہترین انداز سے، اتنے زبردست انداز سے اپنا، یعنی انسان کو سمجھایا کہ بیٹا، انسان کو سمجھایا کہ بندے تو محتاج ہے، تو محتاج ہے، تو دیکھ اور میں کون ہوں، مجھے پہچان اور اپنے تعلقات، امیدیں، توقع صرف میری طرف کر. لوگ تجھے کچھ نہیں دیں گے، میں ہی تیرا معبود ہوں، تو میرا بندہ ہے. اور لوگ تو ویسے محتاج ہیں، اپنی محتاجگی کو کسی محتاج کے ذریعے دور نہیں کی جاتی. تو فرماتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. آپ کے سامنے صرف ترجمہ رکھ کے اپنے اس موضوع کو اختتام پر لاؤں گا. امن خلق السماوات والارض، تو کیا وہ شریک جن کو تم نے شریک بنایا ہوا ہے اور جن سے تم نے امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں، کیا وہ بہتر ہیں یا امن خلق السما، یا وہ ذات کہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو، وانزل لکم من السماء، اور آسمان سے پانی نازل کیا، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، اور ہم نے اس پانی کے ذریعے رونق والے باغات اگائے ہیں. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے تو یہ لائق نہیں ہے کہ تم اس کا ایک درخت اگا سکو. کن لوگوں سے تم امیدیں اور کن معبودوں سے تم اپنے امیدیں وابستہ کرتے ہو، کن لوگوں سے اپنی تم سوالات کرتے ہو. یہ تو جو ہم نے باغات اگائے نا، یہ تو اس کا ایک درخت نہیں اگا سکتے. الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے علاوہ معبود؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ لوگ راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، یہ لوگ راستے سے ہٹتے ہیں. تو الہ مع اللہ، جب اللہ تعالیٰ گویا یوں فرمایا، جب میں یہ ہوں، میں آسمان زمین کا پیدا کرنے والا ہوں اور یہ درخت پیدا نہیں کر سکتے، بتاؤ کوئی اور معبود ہے؟ کسی اور کی عبادت بنتی ہے؟ کسی اور سے توکل کیا جا سکتا ہے؟ کسی اور پر اعتماد کیا جا سکتا ہے سوائے میرے؟ لیکن یہ قوم سمجھتی کہاں ہے؟ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. امن جعل الارض قرارا، بھلا وہ شریک بہتر ہیں اللہ کے جو تم نے بنائے ہوئے، جن سے تم امیدیں وابستہ کرتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، جن کی عبادت تم کرتے ہو، یا وہ ذات جس نے زمین کو قرار، ٹھہرنے کی جگہ بنایا، وجعل خلالها انہارا، اور اس کے درمیان نہریں بنائیں، وجعل لها رواسي، اور اس کے پہاڑ، یعنی اس کے لیے پہاڑ بنائیں، وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو سمندروں کے درمیان رکاوٹ بنائی. اِلٰہ مع اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر ان کے علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں. اللہ اکبر. اللہ ہمارا رب آسمان زمین کا خالق، زمین کو قرار بنانے والا، نہریں جاری کرنے والا، پہاڑوں کو گاڑنے والا، سمندر کے مابین رکاوٹیں ڈالنے والا. اس کی تفاصیل، اس پر غور کریں، اس کی تفسیر پڑھیں. اللہ اکبر. یہ وہ ذات ہے جس کے ساتھ ہم تعلق قائم کر رہے ہیں. یہ ہے وہ
یہ ہے وہ. جانتے ہو اللہ کون ہے؟ اللہ یہ ہے. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. أَمَّن يُجِيبُ اللہ کیا آیت ہے. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، وہ شریک بہتر ہے جن سے تمہیں دعائیں مانگتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، جن سے تم امیدیں وابستہ کرتے ہو، یا وہ ذات جو یجیب المضطر، کہ جو لاچار کو جواب دیتا ہے، اس کی دعا سنتا ہے. اذا دعاہ، جب اس کو وہ پکارتا ہے. کون ہے لاچاروں کی دعاؤں سننے والا؟ ہم جب ضرورت میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، کون ہے ہماری دعائیں سنتا ہے؟ وہ اکیلا رب، وہ اللہ. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو برائی کو، تکلیف کو ہٹاتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین کے جانشین بناتا ہے. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ، بہت تھوڑا تم نصیحت قبول کرتے ہو. أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. بھلا وہ بہتر ہیں یا جن کو تم پکارتے ہو، یا وہ ذات یہدیکم فی ظلمات البر، کہ جو تمہیں سمندر کے اندھیروں میں تمہیں ہدایت دیتا ہے. جو تمہیں البر والبحر، یعنی جو سمندر اور تری کے اندھیروں میں تمہیں ہدایت دیتا ہے. وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور جو ہواؤں کو بطور خوشخبری اپنی رحمت سے قبل، اپنی رحمت یعنی بارش سے قبل جو خوشخبری کے لیے ہوا اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. کون ہے یہ؟ الہ مع اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور، اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، بہت بلند ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ بلند ہے جو یہ شرک کرتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں. باقی آگے بھی آیت ہے. تو بہرحال یہ ہے اللہ تعالیٰ، آسمان اور زمین کا خالق، پہاڑوں کو گاڑنے والا، مجھے پیدا کرنے والا، مجھے پالنے والا، لاچاروں کی سننے والا، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو حل کرنے والا، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے والا، غم زدہ لوگوں کے غموں کو دور کرنے والا. تنہا جب میں اپنے رب کو رات کی تاریکیوں میں پکارتا ہوں تو اس پکار کو سننے والا. اللہ کے علاوہ اور کوئی ہے؟ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود ہے؟ الہ مع اللہ، ہے اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود کہ جس کے ساتھ ہم تعلق قائم کر سکیں؟ یقیناً وہی معبود ہے، وہی خالق ہے، وہی رب ہے، وہی مالک ہے کہ جس کے ساتھ میں نے تعلق قائم کرنی ہے، جس کے ساتھ میں نے امیدیں وابستہ کرنی ہے، جس سے میں نے اپنی ایکسپیکٹیشنز جوڑنی ہے. جب پکارنا اس کو پکارنا ہے، جب مدد کے لیے صدا بلند کرنی ہے اسی کو پکارنا ہے، اسی سے مدد مانگنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں لوگوں سے قطع تعلق اور اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کی، اور اس سے جڑ جانے کی، اس سے یاری لگانے کی، اس سے مناجات کرنے کی، اس سے باتیں کرنے کی، اس سے دعائیں کرنے کی، اس کی عبادت کرنے کی. اور اللہ کی قسم اس کے علاوہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، ہمیشہ اپنے در کا فقیر رکھے، اپنے در کا بھکاری بنا کے رکھے، اپنے در کا محتاج رکھے، اور اس محتاجگی میں اور بڑھا دے. ہمیں اپنی حقیقت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں سے بیزاری، لوگوں سے قطع تعلقی، لوگوں کی حقیقت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.